ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الکہف دیاں آخری آیات میں تلاوت کی ہیں۔ اس سال جڑا درس 6 مہینے رہا ظاہر ختم ہو جانا سی، لیکن روزیاں دی وجہ نال اسی جاری رکھیا گیا۔ جمعہ والے دن اسی سورۃ الکہف دا ہمیشہ مطالعہ کیتا ہے، یعنی کہ 3-4 مہینے دے وچ 15-16 جمعے آئے ہیں۔ ظاہر ہے سورۃ الکہف دے اندر 110 آیات نے، تے یہ ساری تے نہیں سی پڑھی جا سکتی، موٹیاں موٹیاں چیزاں اسی اے دے اندر پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کس طرح انسان نو اودے ایمان دی حفاظت کرے گی، سورۃ الکہف دنیا تو بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف جان دا رستہ کس طرح سیدھا کر دی ہے، کیویں اے مشکلات دے اندر انسان نو ایک روشنی اور نور عطا کر دی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ مالک بنے گا، حقیقی معنی دے وچ فیصلے کرے گا، قیامت اور امیری غریبی، مشکلات، مصائب اور آسانیاں تے بادشاہیاں اور نیکیاں، یہ ساریاں چیزاں اسی اے دے اندر پڑھدے آئے تے آخر دے اندر آ کے اللہ رب العزت نے اپنا پھر ایک تعارف کروایا کہ جس رب دیاں انہیں کرشمے، انیاں قوتاں اور جس رب دیاں انیاں قدرتاں تسی ویکھیاں نا، تے وہ رب جڑا ہے جڑے لوگ ایمان لیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ رب جڑا انیاں قدرتاں رکھدا ہے، اگر تسی یہ 2 کام کرو گے، اللہ تعالیٰ تے پختہ ایمان اور صالح اعمال کرو گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ جنت فردوس، فردوس یعنی بڑی جنت، اعلیٰ درجے دی جنت دے اندر ایسے لوگاں دی میزبانی کرے گا، یعنی تانوں مہمان بنا لے گا اللہ تعالیٰ فردوس والی جنت دے اندر، اگر تسی کی کرو گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ دی جڑی قدرتاں تسی دیکھیاں نے سورہ کہف دے اندر، جڑے او دے کمالات، اودیاں صفات اور اودیاں طاقتاں دا تسی مشاہدہ کیتا، اور تسی دیکھیا کہ ہر چیز دے پیچھے ہی اللہ ہے۔ اگر کشتی دا پھٹا ٹوٹا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے توڑیا، اور وہ دے اندر بھی کوئی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دی حکمت کار فرمایا۔ اگر کوئی مر گیا وہ دے اندر بھی کوئی اللہ دی حکمت کار فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور نیکاں دی کس طرح وہ حفاظت کردا ہے، بدی دے وہ کس طرح خلاف ہے، پیغمبراں دے نال وہ کس طرح چلدا ہے، عام آدمی دے نال کس طرح چلدا ہے، یہ ساریاں اللہ دیاں قدرتاں نے۔ تے پھر اگر تسی بھی ایمان لیاؤ وہ تے اور نیک عمل کرو گے، تے پھر او عظیم رب، او شانہ والا رب جنت الفردوس دے اندر تہاڈی خدمت کیتی جائے گی وہ دے ذریعے، اور جویں تسی اپنے مہمان دے واسطے پورا زور لگا دیندے ہو انہوں خوش کرنے واسطے، تے جے اللہ اپنی طاقت استعمال کرے گا جنت دے اندر تانوں خوش کرنے واسطے، پھر کی حال ہوئے گا تہاڈا۔ پھر فرمایا کہ یہ جدو جنت سے چلے جان گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اینا کو اس جگہ دے اندر وہ خوش ہو جان گے کہ اگر انہوں نے کہا جائے کہ جگہ بدل لو اپنی، لا یبغون عنہا حولا، وہ کبھی بھی اپنی جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جنت دے اندر جدو پہنچ گئے جنت الفردوس دے اندر، تو کبھی بھی اپنی جگہ بدلنے لی تیار نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا اے میرے نبی، قل لو کان مدادا لکلمات ربی، ان لوگوں سے یہ کہو، اے چیزاں کوئی ناممکن تھوڑی نا، انہوں نے کہو کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے، ٹھیک ہے، سیاہی جدن اسی لکھنے ہیں، سیاہی میں اس واسطے سیاہی کہنے ہیں کہ یہ سیاہ رنگ دی سیاہی ہوندی ہے نا ساڈی، لیکن یہ دوسرے رنگاں دی بھی ہو سکتی ہے، سنہری رنگ دی ہو سکتی ہے، یہ سبز ہو سکتی ہے، یہ سفید سیاہی ہو سکتی ہے، کئی
پھر ہر ایک چیز سیاہی تو نہیں نہ کہہ دینا چاہیے کوئی کالی ہے، پھر ان کہتے ہیں روشنائی۔ اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر سمندر بن جائیں سیاہی تو وہ میرے رب کی باتیں لکھ نہیں سکتے۔ اینیاں گلاں نے کلمات اینے نے رب دے کہ وہ لکھ نہیں سکتے، اگر لکھن بہ جان لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر لکھنے لگیں تو سمندر ختم ہو جائے گا سیاہی والا، لیکن تیرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ پھر ایتھی گل نہیں مطلب ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر جنے کے اگے لگ گئے نا اینے سمندر ہور وہ دی مدد نو آ جان پھر بھی ختم نہیں ہوندی اللہ تعالیٰ دی گل۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، ایڈا عظیم شان رب، ایسا رب کہ وہ دے کلمات نہیں مکدے۔ قرآن مجید دے اندر بھی یہ چیزاں آئی ہیں، اور ویسے بھی دم کری دا نا کسی نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی باتوں کی، اللہ تعالیٰ کی کلمات کی، اس شر سے جو پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ دے کلمات انہیں عظیم و شان ہے کہ انہاں کلمات دی پناہ دے وچ انسان آندا ہے تو پھر وہ دی جان بچدی ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ اتنے سمندر اور مدد کو آ جائیں تو پھر بھی تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آخر دے اندر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر دل دے اندر خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ اس رب دی ملاقات ہوئے، دیکھیے اس رب جنیاں رب دی اینیاں قدرت اینا عظیم و شان، سمندراں دیاں سیاہیاں مک جان گے تو پھر بھی مکدیاں نہیں ہوندیاں گلاں۔ تو پھر تم میں سے جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، امید ہے جنہوں پتہ ہے کہ میں رب نال ملنا ہے، ٹھیک ہے، امید تو مانی ہے کہ ملنا تو ہر ایک نے ہے رب نال، لیکن رب دیاں انہاں مہربانیاں دے نال، رب دی میزبانی دے اندر، رب دی جنت دے اندر اگر تسی رب نو ملنا چاہتے ہو، کل اگر تم ملنا فمن کان یرجو لقاء ربہ، لقاء کہتے ہیں ملاقات نو، ٹھیک ہے، رب اپنے رب سے ملاقات کرنی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ دو کام کرنے ہوں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جس رب کی تم نے یہ صورت پڑھی ہے، جو اس کی کمالات قدرتیں پڑھی ہیں، اور وہ رب جس کے کلمات سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں ختم ہوتے، اس رب سے اگر تم ملاقات کرنے چاہتے ہو، اگر اس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرنا۔ نمبر 1 فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، لکھ لو اپنے دل کے اوپر کہ پس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کبھی بھی اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ بس دو ہی گلاں، اس عظیم و شان جنت نو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو کام کریو، ایک تے نیک عمل کریو، دوسرا کوشش ہو جائے لوگ پے آکھن دلیلاں دین، جدوں تانوں شک پی جائے نا کہ اس کام دے اندر شرک ہے تے پھر اس کام نو کدی نہ کریو۔ اگر تسی اے دو کام کرنے چ کامیاب ہو گئے تو وہ جنت تانوں مل جائے گی جہدا تذکرہ پیچھے کیتا گیا۔ اچھا پچھلے سال میں تہاڈی خدمت اے جڑے کلمات ربی ہے یہ ایک دعا تہاڈی خدمت میں عرض کی سی، انہوں پھر میں تازہ کر دینا کہ ایک کڈی عظیم گل ہے۔ ایک ہوندی ہے انسان کہے ایک واری سبحان اللہ، پھر 2 واری 3 واری تسبیحات پڑھے، ایک بندہ انجی کرے کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میری یہ 1000 مرتبہ اے تسبیح قبول فرما، ٹھیک ہے، انہوں پھر ضرب لگ جاندی ہے ہزاراں دے نال۔ ایک ہے کوئی اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے، تینوں طلاق، تینوں طلاق، تینوں طلاق، یہ 3 واری وہ کہندا ہے، یہ اندر گنجائشاں نکل آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے تینوں 3 واری طلاق، وہ 3 نال ضرب لگ گئی ہے نا، وہ کوئی حل نہیں رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری فجر دی نماز دے وقت اپنے گھروں باہر تشریف لے آئے سن، تو آپ دی ایک زوجہ محترمہ غالباً حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جا نماز دے اتنے بیٹھی رہی سن اور ذکر و اذکار دے اندر مصروف سن۔
آپ چلے گئے، ظاہر آپ نے جا کے مسجد کے اندر نماز پڑھی، پھر بیٹھے رہے لوگوں نے مسئلے مسائل، پھر دن چڑھیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اشراق پڑھی یا جو کچھ بھی، پھر اپنے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ دی زوجہ محترمہ اجے تک جا نماز تے بہ کے تے ذکر و اذکار دے اندر مشغول سی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو اجے تک بیٹھی رہی ہیں، صبح تو سرگی دی لے کے ہن تک ذکر کرنی ہے؟ کہ ہاں جی میں اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اندر مصروف ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنے گا جہد کلمات آتے ہیں، آپ نے فرمایا دیکھ جوں دی تو بیٹھی رہی ہے نا، ظاہر کوئی 2 گھنٹے کا تو 1.5 گھنٹے کا تو ٹائم ہے ہی ہے سی، گھنٹہ ضرور ہوئے گا، جنہ تو ذکر کر دی رہی ہیں میں 4 کلمات اللہ دے 3 واری پڑھے نے تے میرا ثواب 3 ود گیا۔ 4 لفظ سن جڑے میں 3 واری پڑھے نے، میرا ثواب 3 ود گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دی فائدے واسطے او کلمات ارشاد فرمائے، وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے تے سارے نو پتہ سی۔ اگے آپ نے فرمایا عدد خلق ہی، اتنی تعداد کے برابر جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ٹھیک ہے، و رضا نفس ہی، اور اتنی تعداد میں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وزنۃ عرش ہی، عرش کے وزن کے برابر، و مداد کلماتی، اور اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہ 4 لفظ آپ نے فرمایا اگر 3 واری کوئی پڑھ لوے تے ام المومنین جیسی جنہاں دے بارے قرآن کہندا لست کا احد منہن، تسی عام عورتاں نہیں ہو، تسی خاص خواتین، او خاص خواتین سرگی تو لے کے دن چڑھنے تک ذکر کر دی رہے تے کوئی شخص اے 3 واری پڑھ لے تے او دے نال زیادہ ثواب حاصل کر لے، تے او یہ ثواب اینا کیوں ہے؟ یہ تسی سورہ کہف دے آخر دے اندر دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے ہی اینی اونچی کہ اس سمندراں دیاں سیاہیاں مک جاندیاں نا، اللہ تعالیٰ دے کلمات نہیں مکدے، تے اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے برابر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ دی جنی مرضی ہے، جنی وہ چاہتا ہے اونی وہ دی تعریف اللہ تعالیٰ دے عرش دے وزن دے برابر اور سمندراں دی سیاہی دے برابر اللہ دی تعریف، یہ 3 واری اگر کہہ لئیے تے صبح تو لے کے سرگی تک دن چڑھنے تک ذکر کرتا رہے تو وہ دن بندے کا ثواب ود جاتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں گزر رہی ہیں، اے اج جمعہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ آخری جمعہ ہوئے، ہاں جی اگلا جمعہ یا تو آخری روزہ ہوئے گا تو یا پھر جمعے والے دن عید ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی اج جمعے نو اینا ذکر و اذکار کریے کہ اللہ تعالیٰ نو دیکھو، کدی پھانسی پانے والے مجرم دی کہانی پڑھو، میں انہاں دیاں کہانیاں پڑھدا رہنا، مجرماں دیاں پڑھدا رہنا کہ وہ سزا پان تو پہلے کی کرتے ہیں، جنہوں کوڑے لگے سن وہ کی سوچتے ہیں، جس اسی آخنے تے ہے نا آخری نماز، ہاں جی، لیکن کدی دیکھو جڑا بندہ صبح پھانسی جنہوں ہونی ہے پتہ لگ گیا، وہ پھر کس طرح دی آخری نماز پڑھدا ہے، وہ دی نماز دا پتہ تانوں کس طرح دی نماز پڑھدا ہے؟ وہ پڑھ کے دیکھو جیل دے اندر بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے ظالم لوگ جب انہوں پتہ چلتا میری آخری نماز ہے، میری آخری رات ہے، پھر دیکھو کہ وہ کس طریقے دے نال رب دی عبادت کرتے ہیں، کس طرح معافیاں منگتے ہیں اور کس طرح تڑپ کے اپنے رب نو راضی کرنے کی کوشش کرنے۔ سانوں کوئی پتہ نہیں کہ ساڈا آخری جمعہ کہ یا پھر کدی اس طرح دا جمعہ سانوں نصیب ہونا، لہٰذا اس طریقے دے نال اس جمعے نو گزاریے، ایسیاں نیتاں کریے، ایسے ارادے بنیے کہ رب دی ملاقات جڑی ہے پھر اس شکل دے ہوئے جس شکل دے اندر سورہ کہف دے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ساری میزبانی کرے گا۔ اج آخری گل ہے کہ ظاہر ہے ہن دن رہ گئے نے تھوڑے، تے اس دفعہ ساڈے اپنے بچے حافظ جڑے نے وہ سناندے پے نے قرآن شریف سانوں، تے اپنے جڑے نے میں سمجھنا کہ انہاں دی خدمت بگالیاں نالوں بھی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تے کیا اینی گل تھوڑی ہے کہ جدوں اے بچے اجے کل دی گل ہے تے روندے دھوندے آئے سن، کدی ماں دے کچھڑ تڑپدے پے نے، کدی واپس جاندے پے نے، کدی تے کوئی ہے سی امید، لیکن انسان اگر بوٹا لگا دے تو کدی نہ کدی وہ پھل کھا ہی لینا۔ تو اسی انشاءاللہ جڑا بوٹا اس مسجد دے اندر درس دا لایا سی،
ਉਹਦਾ ਫਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੈਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੇਖਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਸਮ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਦਰਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ